الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ رات میں سکون حاصل کریں اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کے لیے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں جو ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب گھبرا جائیں گے ہاں مگر جن کو اللہ چاہے اور سب اللہ کے پاس آئیں گے ذلیل ہو کر اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو
تم ان کو خیال کر رہے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے، اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی سے بہتر چیز ملے گی، اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ تمہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا مگر انہی کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جو آدمی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، اور جو راستے سے بھٹک جائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے اور تم ان کو پہچان لو گے، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کر رہے ہو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں، یعنی سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کی آیات تھیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور انہی آیات پر سورۃ النمل مکمل ہوئی ہے، اس کا اختتام ہوا ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا زیادہ موضوع آخرت ہے، اور آخرت کی طرف توجہ دلانا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان یہاں آتا ہے، کچھ سال گزارتا ہے، کوئی 25 سال گزارتا ہے، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 65، کوئی 70۔ اللہ تعالی نے جس کے لیے جو وقت مقدر فرمایا ہے وہ یہاں اس کے مطابق اپنی مدت پوری کرتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا اسی طریقے سے قائم چلی آ رہی ہے، اور دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں انسان جیسے کام کرے گا آخرت میں ویسے ہی نتائج اس کے لیے نکل آئیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رات اور دن کا ذکر کیا ہے، اور پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 86 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ وہ رات میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے عام طور سے اس کو اپنے اختیار کے بارے میں ضرورت سے زیادہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور یہ نہیں کروں، یہ وہ، تو اچھلتا رہتا ہے،
دعوے کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے، مگر اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر بھی ہے۔ چنانچہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگے چلے جائیں گے۔ یہ جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، اس زمین کی گردش آپ کے قبضے میں نہیں ہے، سورج اور چاند کی گردش آپ کے قبضے میں نہیں ہے، رات اور دن کا آنا یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بتلا رہی ہیں کہ یہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور چاند کی گردش اور زمین کی گردش، اور یہ صبح اور شام اور دن اور رات کا آنا، یہ انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے۔ تو جس طرح یہ دن کا آنا، آدمی یہ چاہے کہ بس دن ہی رہے، آج رات نہ آئے، سارے انسان مل کر بھی علاقے کے لوگ کوشش کر لیں کہ جناب آج دن کا ٹائم ہم تبدیل کر دیں، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم تبدیل کر دیں، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم تبدیل کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی موت اور حیات، یہ بھی انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے۔ ایک وقت تک انسان یہاں رہتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں، تو آیت یہ ذکر فرمائی کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس رات میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے والا۔ اب سارے لوگ جوں رات آتی چلی جاتی ہے، رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے، لوگ اپنے گھر تیزی سے واپس آتے رہتے ہیں، جانور پرندے وہ بھی سورج غروب ہونے تک اپنے گھونسلوں میں اور اپنی جگہوں میں پہنچتے ہیں۔ ایک سناٹا چھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے لوگ نکلنے شروع ہوتے ہیں، پھر زندگی رواں اور دواں ہوتی ہے۔ رات کو سارے لوگوں کو گویا موت آ جاتی ہے، صبح کو پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور سب پھر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اللہ ہی تو ہے جو رات میں تمہیں وفات دے دیتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم دن میں کیا کر رہے ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو اللہ تعالی رات میں انسان کے اوپر موت طاری کر دیتے ہیں اور ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ یہ رات اور دن ہمارے قبضے میں نہیں رکھی گئی، چنانچہ لوگ جو ہیں وہ غیر اختیاری طور پر گھر کی طرف ان کو واپس جانا پڑتا ہے، اور گھر میں جا کر سردی اور گرمی سے پناہ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ سب لوگ سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں پھر بیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی اور موت کا نمونہ روزانہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اب یہ تو آیت کا مفہوم ہے جس کا تعلق سیاق و سباق سے ہے، لیکن اس آیت کی اشارت النص سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات سکون کے لیے ہے اور دن جو ہے یہ کاموں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس رات کے اندر سکون حاصل کریں۔ معلوم ہوا کہ رات کیا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو بنایا ہے دیکھ بھال کرنے والا۔ مبصر کہتے ہیں، ابصر یبصر، ابصار کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا کہ دن ہے دیکھ بھال کرنے والا۔ رات میں آپ پرسکون نیند سوتے ہیں تو دن میں آپ
اچھی زندگی گزاریں گے اور اچھے طریقے سے اپنے کاموں کی اور دنیا اور آخرت کے کاموں کی دیکھ بھال کر سکیں گے۔ ہماری اسرائیلی تہذیب نے الٹی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل فطرت کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ انسان کی فطرت کیا؟ تمام جانوروں کی فطرت کے خلاف، انسان بھی ان میں شامل ہے۔ فطرت یہ ہے کہ انسان رات کو سوئے اور دن کو کام کرے۔ ہمارے اکابر کوشش کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر نہ جاگیں، تو مطالعہ کرنا ہو، گھر والوں سے بات کرنی ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ کوشش ہوتی تھی کہ جلدی سے جلدی سوئیں اور صبح کو صبح صادق سے پہلے ہی تہجد کے لیے، ورنہ صبح صادق ہونے کے بعد نماز فجر فرض کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سوتے نہیں تھے۔ ہمارے کئی اکابر تو بہت برا سمجھتے تھے کہ انسان طلوع شمس سے پہلے سوئے، اور میں اگر کسی کو بہت ہی مجبوری ہے تو اس کو چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد اپنی تکان دور کرنے کے لیے سونا چاہے تو سو جائے، لیکن یہ جو صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا وقت ہے، یہ بڑا رحمتوں کا اور برکتوں کا وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو رات ہوتی ہے سونے کے لیے اور دن ہوتا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر بھی سارے جتنے بھی سمجھدار ڈاکٹر ہیں سب متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند اگر آپ تھوڑی سی بھی لیں وہ بہتر ہے دن کی نیند سے، اگرچہ وہ کئی گھنٹوں کی ہو۔ رات کو اگر آپ 4-6 گھنٹے بھی گہری نیند سو جائیں گے، اس سے آپ کو وہ سکون اور وہ فائدہ حاصل ہوگا جو دن کی نیند سے حاصل نہیں ہوگا، چاہے آپ دن میں 8-10 گھنٹے ہی سوتے رہیں نشے میں اور گولیاں کھا کے۔ تو یہ رات کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سکون کی چیز بنایا ہے، ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ رات میں خوب سکون حاصل کریں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا، نہا عن السمر بعد العشاء۔ ترمذی کی روایت، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ آپ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ آدمی نے مطالعہ کرنا ہو، اپنے بیوی شوہر نے بات کرنی ہو وغیرہ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، لیکن عام حالات میں فضول کاموں میں عشاء کے بعد مصروف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ رات کا سکون پورا نصیب ہو۔ رات ہے سکون کے لیے۔ جعلنا اللیل سکنا، ایک جگہ قرآن مجید میں یہی فرمایا گیا کہ رات کو ہم نے سکون کی چیز بنایا ہے، اور یہاں فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ اس رات کے اندر سکون حاصل کریں، اور آگے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس لیے جیسے دن ہو آدمی کو کام کرنا چاہیے، کام میں مصروف ہونا چاہیے اور دیکھ بھال کرنی چاہیے دنیا کے کاموں کی، تجارت کی، آخرت کی، یا جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرائض منصبی کا حصہ رکھا ہو۔ خاص طور پر صبح کے وقت میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی بارک لامتی فی بکورها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالی نے صبح کے وقت میں میری امت کے لیے بڑی برکت رکھی ہے۔ ہمارے کئی اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ صبح اٹھتے ہی وہ جناب اپنا نماز اور تلاوت اور مناجات دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ عام طور سے رات میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ساتھی ہمارے طالب علم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رات کو دیر تک جاگتے رہو اور 2 بجے تک پڑھتے رہو، 1 بجے تک پڑھتے رہو، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جلدی سو جاؤ اور جناب فجر کے وقت اٹھ جاؤ، فجر سے پہلے تہجد کے لیے، یا چلو فجر ہی کے وقت اٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد سو مت، بلکہ اس وقت میں مطالعہ کرو۔ آپ یقین کیجئے
میرا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں اگر آپ نے 4 گھنٹے مطالعہ کیا اور فجر کے وقت میں آپ نے 2 گھنٹے مطالعہ کیا، یہ جو 2 گھنٹے کا مطالعہ ہے یہ 4 گھنٹے کے مطالعے سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ سارے دن کے تکان کے بعد دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، دماغ کے اندر طرح طرح کے الٹے سیدھے خیالات اور انتشار ذہنی موجود ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صبح کو اٹھتے ہیں دل دماغ ہر چیز پرسکون ہوتی ہے، یہاں تک کہ فضا بھی پرسکون ہوتی ہے، اس وقت میں اگر آدمی کام کرے دینی کام دنیاوی کام تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 86 کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ رات کے اندر سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، رات اور دن کے آنے میں، نیند میں اور پھر دوبارہ اٹھنے میں، نیند میں روح کے قبض ہونے میں، پھر دوبارہ روح کے اندر دوبارہ متحرک ہونے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، آسمانوں میں جتنے ہیں فرشتے اور زمین پر جتنے مخلوقات ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے، ان کے دل اس وقت بھی پرسکون رہیں گے۔ تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر وہ جن کو اللہ چاہے کہ ان پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کے پاس آئیں گے عاجزی کے ساتھ۔ داخرین کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عاجزی کے ساتھ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے داخرین کا ترجمہ کیا کہ دبے جھکے، سب جھک کر اور دبے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اب یہ جو آ رہا ہے سور پھونکا جائے گا، تو سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور پہلا سور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نفخہ صاعقہ، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے نفخہ فزع، اور نفخہ بعثہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے، کیسی آواز آ رہی ہے، قیامت قائم ہو رہی ہوگی، تو سور بڑھتا جائے گا، آواز بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پورے کائنات پر موت اور سناٹا طاری ہو جائے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ ہے نفخہ صاعقہ۔ اور پھر اس کے بعد نفخہ بعثہ ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں جو بھی ہیں، فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو چکے ہوں گے، تو وہ سب دوبارہ ہوش میں آئیں گے، اور مردے اپنے قبروں سے یا جہاں جہاں ان کے جسم کے اعضاء تھے، جسم کا DNA یا جو بھی یوز ہوتا، تو دوبارہ وہاں سے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس طرح کہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، دبے اور جھکے ہوئے ہوں گے، اور سہمے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ سب گھبرا جائیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر وہ جن کو اللہ چاہے۔ اب اس سے پہلا نفخہ مراد ہے یا دوسرا نفخہ مراد ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا نفخہ مراد ہو، کیونکہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور آواز بڑھتی چلی جائے گی اور دل پھٹ جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، اس وقت میں شدید گھبراہٹ ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے نفخے سے متعلق ہو کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت میں بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر کھڑے ہو گئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، لیکن سب آہستہ آہستہ غیر اختیاری طور پر میدان محشر میں جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب گھبرا جائیں گے، یعنی سب پر خوفناک قسم کی گھبراہٹ ہوگی۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے۔ اللہ کے بندے اس وقت میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں تو وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اب الا من شاء اللہ میں کون کون لوگ ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا شہداء ہیں، بعض نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، بعضوں نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ ہیں۔ بہرحال سبھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ چاہے۔ الا من شاء اللہ، ہاں مگر جن کو اللہ چاہے وہ نہیں گھبرائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کے پاس آئیں گے دبے ہوئے جھکے ہوئے۔ کلٌ، سب اللہ کے پاس آئیں گے داخرین، ذلیل ہو کر، دبے ہوئے جھکے ہوئے۔ داخرین خاضعین کے معنی میں ہے۔ اور جب قبر سے اٹھیں گے تو خود بخود میدان محشر کی طرف ان کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہوں گے، غیر اختیاری طور پر رک نہیں سکیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اس حالت میں کہ دبے جھکے ہوں گے عاجزی سے۔ آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تم ان کو خیال کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی صنعت ہے، اللہ کا بنانا ہے جس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی بناوٹ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مستحکم بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں اور وہ اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح، تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر یہی ہے، اور اسی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا کہ دنیا میں تو یہ پہاڑ بڑے مستحکم نظر آتے ہیں کہ ہلائے نہیں ہلتے، ان کی ایک چٹان بھی انسان سے نہیں ہلتی، اتنے زبردست مضبوط پہاڑ ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ بست الجبال بسا اذا الجبال نصفت فقل ينسفها ربی نسفا، آیتیں ہیں قرآن مجید کی
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور ساری زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی جس میں نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی اور نہ نیچی جگہ ہوگی. تو یہ پہاڑ جو کہ فی الحال آپ کو جامد نظر آ رہے ہیں، بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، لوہے کا پہاڑ ہے اور طرح طرح کے سنگ مرمر اور فلاں فلاں چیزوں کا پہاڑ ہے جو ہلائے نہیں ہلتے، اور توڑنے سے بھی ان کا ٹوٹنا سخت مشکل ہوتا ہے. قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے کیونکہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی اون، جیسے کہ رنگین دھنی ہوئی اون جب دھنی جاتی ہے روئی تو ہلکی ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے. تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو یہ جو قرآن نے فرمایا کہ